نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ تمام حضرات حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت مسند صدارت صاحبزادہ والا تبار ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب، وائس پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، حضرت علامہ برادر محترم مفتی شیر محمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیز طلبہ، میری گفتگو کا عنوان ہے اصول حدیث اور علماء احناف کے قواعد۔ تو حدیث شریعت اسلامیہ کا دوسرا ماخذ ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، جو حضور نے عمل کیا، اور جس عمل کو دیکھ کر حضور خاموش ہوئے، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور کا ارشاد وہ حدیث قولی کہلاتا ہے، حضور کا فعل حدیث فعلی کہلاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عمل کو دیکھ کر خاموش رہے، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ تو یہ قانون اسلامی اور شریعت اسلامیہ کا دوسرا ماخذ ہے۔ پہلا ماخذ قرآن حکیم ہے، اور دوسرا ماخذ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے احادیث آپ نخبۃ الفکر کے اندر پڑھتے رہتے ہیں کہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے محدثین نے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکاروں نے حدیث کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث متواتر، اور حدیث متواتر اختصاراً عرض کرتا ہوں، جس کے روات ابتدا سے لے کر آخر تک کثیر تعداد میں ہو، اور دوسری حدیث مشہور کہ جس کے راوی 2 سے زیادہ ہوں، اور حدیث عزیز جس کے راوی کسی طبقہ میں 2 رہ جائیں تو اس کو حدیث عزیز کہا جاتا ہے، اور وہ روایت جس کی سند کے اندر 1 راوی ہو کسی طبقہ کے اندر تو اس کو حدیث غریب کہا جاتا ہے۔ لیکن علماء احناف کے نزدیک احادیث کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے۔
ایک تو حدیث متواتر، اس کی احناف کے نزدیک بھی وہی تعریف ہے جو علماء شوافع نے لکھی ہے، اور دوسری حدیث مشہور، اور حدیث مشہور کا مفہوم علماء احناف نے یہ بیان کیا ہے کہ جس کے ابتدائی طبقہ میں تو راوی کم ہو، لیکن بعد میں اس کے راویوں کی تعداد کثیر ہو، اور اس کے اندر متواتر کی شرائط جمع نہ ہو، تو اس کو حدیث مشہور کہا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت ثبوت کے اعتبار سے احناف کے نزدیک خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے مراد وہ روایات ہیں جو نہ متواتر ہوں اور نہ مشہور ہوں، یعنی جسے روایت کرنے والا ایک یا دو سے زیادہ کچھ راوی ہوں، اور اس میں متواتر اور مشہور کی شرائط جمع نہ ہوں، تو احناف کے نزدیک اسے خبر واحد کہا جاتا ہے۔ خبر واحد، اس کے حجت ہونے کے بارے میں علماء کے 3 نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ خبر واحد یہ عقائد اور احکامات دونوں میں معتبر ہے، اور یہ امام شافعی علیہ رحمت کا نظریہ ہے، اور ظاہریہ اور دوسرے فقہا کا نظریہ ہے کہ یہ خبر واحد عقائد میں بھی حجت ہے، احکامات میں بھی حجت ہے۔ اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر خبر واحد کے اندر شرائط صحت پائی جائیں تو یہ احکام میں تو حجت ہے، لیکن عقائد میں حجت نہیں ہے۔ یہ علماء احناف کا نظریہ ہے کہ خبر واحد عقائد کے اندر حجت نہیں، لیکن احکام میں حجت ہے۔ اور تیسرا نظریہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہ عقائد میں حجت ہے اور نہ یہ احکام میں حجت ہے۔ یہ معتزلہ اور رافضی اور شیعہ علماء کا نظریہ ہے، وہ خبر واحد کو نہ عقائد میں حجت سمجھتے ہیں اور نہ احکام میں حجت سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس کے حجت ہونے کے بارے میں علماء کے نظریات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ دوسرا، خبر واحد اس کے قبولیت اور اس کی اثبات کے بارے میں علماء شوافع نے جو اصول لکھے ہیں، آپ نے نخبۃ الفکر کے اندر پڑھے تھے کہ وہ خبر واحد جس کا راوی عادل ہو، ضابط ہو، اس کی سند متصل ہو، روایت شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو، تو وہ حدیث قبول ہوگی۔ وہ حدیث خبر واحد جس کے اندر یہ ساری شرائط پائی جائیں تو وہ خبر واحد قبول ہوگی، یعنی اس کے راوی عادل بھی ہو، ضابط بھی ہو، اور سند متصل ہو، شاذ نہ ہو۔ شاذ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ثقہ راوی اپنے سے اوثق کی مخالفت کرے تو اس کو شاذ کہا جاتا ہے۔ اور
پانچویں شرط اس میں یہ ہے کہ وہ معلل نہ ہو، اس کے اندر کوئی علت قادحہ نہ پائی جائے۔ لیکن علماء احناف نے خبر واحد کے ثبوت کے لیے جو شرطیں رکھی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس روایت کو روایت کرنے والا عاقل ہو، مسلمان ہو، عادل ہو، ضابط ہو، اور اس میں انقطاع معنوی نہ پایا جائے۔ میں اس کی وضاحت آگے کروں گا۔ انقطاع کی دو صورتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہوتا ہے انقطاع صوری، انقطاع صوری کا دوسرا نام مرسل بھی ہے۔ مرسل حدیث آپ نے نخبہ کے اندر پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص، اگر صحابی جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ڈائریکٹ حدیث سنی نہیں تھی، کسی واسطہ سے اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد سنا اور اس نے پھر اپنے اس واسطے کو حذف کر دیا اور ڈائریکٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کو بیان کر دیا، کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہا اس قسم کے الفاظ کہے، تو اس کو مرسل صحابی کہا جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کی مراسیل ساری کی ساری قبول ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اور دوسری، اگر کوئی تابعی یا تبع تابعین میں سے کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے حدیث کو بیان کرتا ہے، مثلا کوئی تابعی کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً تابعی کی ملاقات تو حضور سے ہوئی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ راوی نے، اس تابعی نے صحابی جو درمیان میں واسطہ تھا اس کو حذف کر دیا اور ڈائریکٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس نے حدیث بیان کر دی، تو اس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ تو اس مرسل کے بارے میں اختلاف ہے، شواف علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں، اس کو قابل حجت نہیں سمجھتے، لیکن احناف کے نزدیک مرسل حدیث بھی قابل حجت ہے۔ احناف کے نزدیک یہ صحیح بھی ہے اور قابل حجت بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اتنا بہت بڑا ثقہ عالم وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے حدیث کو بیان کر رہا ہے، تو یقیناً جس کو اس نے حذف کیا ہے وہ بھی ثقہ ہوگا، عادل ہوگا، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مرسل حدیث قبول ہے، مرسل حدیث قبول ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور وہ اس کو قابل حجت نہیں سمجھتے۔ اور دوسری صورت خبر واحد کے انقطاع کی، کہ اس کے اندر مانن انقطاع نہ پایا جائے۔ صورتاً اگر انقطاع ہو، وہ میں نے بیان کر دیا کہ اگر کوئی راوی اپنے شیخ کو حذف کر کے، صحابی کو تابعی حذف کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ڈائریکٹ نسبت کر دیتا ہے اور حدیث کو بیان کرتا ہے، تو اس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ اور اس میں احناف اور شوافع کا اختلاف ہے کہ شوافع اس کو ضعیف کہتے ہیں، اس کو قابل حجت نہیں مانتے، لیکن احناف کے نزدیک یہ قابل حجت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس کو حجت مانتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کا بھی ایک قول یہ ہے کہ یہ مرسل حجت ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو ضعیف کہتے ہیں، اور جمہور محدثین بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمت سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ اس کو چند شرائط کے ساتھ وہ بھی اس کو مقبول کہتے ہیں۔ تو
حدیث مشہور اور حدیث متواتر کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس خبر واحد کے اندر علماء کا اختلاف ہے مختلف مقامات پر۔ جس طرح میں نے عرض کی کہ وہ مرسل اگر حدیث ہو تو شوافع اس کو کچھ شرائط کے ساتھ یا قبول کرتے ہیں، اس کو بعض محدثین ضعیف کہتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک وہ صحیح ہے اور اس کو قابل حجت انہوں نے بنایا ہے۔ اور احناف نے اس کی دلیل یہی دی ہے کہ اگر کوئی تابعی عالم وہ اگر کسی شخص کو حذف کر رہا ہے تو یقیناً وہ ثقہ ہوگا، اس وجہ سے اس کی روایت کو وہ قبول کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت جب آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں تو اس کی سند کو بھی بیان کیا کرے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں جب کسی سند کو حذف کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ حدیث کئی واسطوں سے سنی ہے، ایک واسطہ سے نہیں، میں نے کئی واسطوں سے یہ حدیث سنی ہے۔ اس وجہ سے حضرت امام ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احادیث کو بھی، ان کی مراسیل کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے احناف حدیث مرسل کو قبول کرتے ہیں اور اس سے دلیل اور اس سے حجت پکڑتے ہیں۔ دوسرا، جس روایت کے اندر کوئی مجہول راوی ہو تو اس کو بھی علماء احناف قبول کرتے ہیں اور اس روایت کو لیتے بھی ہیں، اس کو احکامات میں استعمال بھی کرتے ہیں، اس سے حجت پکڑتے ہیں۔ لیکن دوسرے ائمہ امام شافعی اور دوسرے محدثین وہ اس کو دلیل نہیں بناتے کہ وہ جو مستور الحال ہوتا ہے یا مجہول راوی ہوتا ہے اس کی روایت کو وہ قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی شخصیت ہی مجہول ہے، جس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے، تو اس سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن علماء احناف مجہول راوی یا مستور الحال راوی کی روایت کو بھی قبول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ثقہ راوی کسی مجہول راوی سے حدیث کو روایت کرے تو وہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سی اس کی ان کی کتاب الخراج کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ حضرت وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو حنیفہ من حدثہ عن ابن عمر عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو جو شیخ تھا وہاں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس روایت کو قبول کیا ہے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ احناف کے نزدیک جو مستور آدمی ہو، جو مستور الحال ہو یا مجہول ہو، مجہول العین ہو، اس کی بھی روایت احناف قبول کرتے ہیں۔ اور اسی گمان سے، اسی اعتماد سے کہ اگر ایک ثقہ آدمی، ایک عالم آدمی جس سے روایت کر رہا ہے تو وہ بھی یقیناً عالم ہوگا اور اس سے وہ حدیث کو لے رہے ہیں، اس لیے اس کی خبر جو ہے وہ مقبول ہوگی۔ دوسرا، علماء احناف خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے یہ شرط بھی لگاتے ہیں، جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اس کے اندر انقطاع معنوی نہ ہو۔ اور انقطاع معنوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی کسی نص کے مخالف نہ ہو یا وہ کسی مشہور حدیث کے مخالف نہ ہو۔ اگرچہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہو، لیکن اگر وہ قرآن کی کسی نص کے مخالف ہے یا وہ حدیث کسی حدیث مشہور کے مخالف ہے یا وہ حدیث عموم بلوہ کے مخالف ہے یا وہ ایسی حدیث ہے کہ جس کو
صحابی جو روایت کر رہا ہے وہ خود ہی اس روایت کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے تو پھر اس کی وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ضرورت ہونے کے باوجود بھی اگر اس حدیث سے استدلال نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی تھی، اس وجہ سے وہ حدیث احناف کے نزدیک قابل حجت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے احناف کے نزدیک قابل حجت وہ حدیث ہوگی کہ جو حدیث قرآن کے مخالف نہ ہو، وہ حدیث مشہور کے مخالف نہ ہو، اور اسی طرح وہ حدیث عموم بلوہ کے مخالف نہ ہو۔ اگر کوئی حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کی یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ جو حنفی علماء جو فقہا ہیں، جو حنفی فقہ کے مؤسسین ہیں، انہوں نے یہ خود قواعد وضع نہیں کیے، اپنی کتابوں کے اندر تحریر نہیں فرمائے، لیکن ان کے بعد جو آنے والے فقہائے احناف تھے انہوں نے ان کی عبارتوں کو پڑھ کر انہوں نے یہ سارے کے سارے قوانین اخذ کیے ہیں، پھر انہوں نے تحریر کیے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سی مثالیں دی ہیں کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہو کہ جو قرآن کی نص کے مخالف ہو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور کے مخالف ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، یا عموم بلوہ کے مخالف ہو۔ تو اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو قرآن کریم کی کسی آیت کے مخالف ہے تو یہ تو بالکل بدیہی سی بات ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ما آتاکم انی، کہ میری طرف سے اگر تمہیں کوئی حدیث پہنچے یوافق القرآن، اور وہ قرآن کی موافقت کرتی ہو، فہو انی، تو وہ سمجھ لو کہ وہ میری طرف سے ہے، وہ میری حدیث ہے، اس کو لے لو۔ وما آتاکم انی تو خالف القرآن، لیکن اگر میری طرف سے کوئی حدیث پہنچے اور وہ قرآن کے مخالف ہو فلیس انی، تو وہ میری طرف سے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو نص قرآنی کے مخالف ہوگی تو اس حدیث کو بھی احناف ترک کر دیتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح احناف کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات حدیث مشہور کے مخالف ہو تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بڑی خوبصورت ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا آتاکم الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تمہیں کوئی حدیث پہنچے حضور کی طرف سے اور فظنوا انہ الذی هو اہدی والذی هو اتقی والذی هو احیا، فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اگر تمہیں کوئی حدیث پہنچے تو اس کے بارے میں یہ خیال کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ ہدایت یافتہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی ایسی بات روایت کی جاتی ہے جو نص قرآنی کے مخالف ہے تو وہ حدیث نہیں ہوگی، وہ کسی نے گھڑی ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہدیٰ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ تھے۔ اور فرمایا والذی هو اتقی، اگر کوئی ایسی بات روایت کرتا ہے جو تقوی کے ہی خلاف ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، تو اس وجہ سے اگر وہ روایت حضور کے تقوی کے خلاف پہ دلالت کرتی ہے تو وہ حدیث بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا والذی هو احیا، یہ جملہ میں نے پڑھا تو مجھے تو بڑی عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ حیادار تھے، اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرتا ہے جو حضور کے حیا کے مخالف ہے تو وہ حدیث بھی قبول نہیں کی جائے گی۔
اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خصائل بیان فرمائے۔ اگر ان اوصاف کے مخالف کوئی حدیث آ جاتی ہے تو اس حدیث کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ احناف کے نزدیک وہ حدیث شاذ کہلاتی ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ جو ماخوذ ان کے اقوال سے، ان کی روایات سے، ان کے فقہ سے جو اصول علماء نے مستنبط کیے، تو اس پر امام اوزاعی نے بہت سے اعتراض کیے۔ تو اس کا ایک جواب دیتے ہوئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم قرآن کریم کو ہی اپنے استدلال کا منبع اور مرکز بناتے ہیں۔ حضور کی حدیث مشہورہ اور معروفہ کو ہم احادیث مشہورہ اور معروفہ کو ہم استدلال کا باعث بناتے ہیں، اس کے علاوہ ہم یہ چیزیں قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرائط بہت کڑی تھی حدیث لینے کے لیے، اس وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف یہ منسوب کر دیا جاتا ہے کہ امام صاحب گویا احادیث پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یہی ہے کہ قیاس کے مقابلے میں اگر کوئی خبر واحد موجود ہو، قیاس کچھ اور تقاضا کر رہا ہو، حدیث اور اثر کچھ اور تقاضا کر رہا ہو، تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ قول منقول ہے کہ وہ حدیث راجح ہوگی، قیاس پر حدیث کو ترجیح دی جائے گی، قیاس پر اس اثر کو ترجیح دی جائے گی۔ ایک مثال علماء نے غالباً امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا پی لے تو روزے کا رکن یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی چیز کھائی پی نہ جائے، لیکن اگر کوئی چیز کھا لے، بھول کر ہی کھا لے، تو قیاس اس کا تقاضا کرتا ہے، عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس روزہ بھی ٹوٹ جائے اور اس پہ قضا بھی لازم ہو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نہ ہوتا کہ جس نے روزے کی حالت میں کچھ کھایا اور پیا ہے وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، اسے اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، آپ فرماتے ہیں اس اثر کی وجہ سے میں یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے، اور یہ ایک امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احناف کی کتابوں کے اندر یہ ایک اصول ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی خبر واحد ایسی ہو جو قیاس کے مخالف ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اس خبر واحد کا جو راوی ہے اگر وہ فقی ہے تو پھر تو اس کی خبر واحد قبول ہوگی، قیاس کو رد کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کا راوی فقی نہیں ہے، صرف روایت کرنے والا راوی ہے، متقی پرہیزگار ہے لیکن فقی نہیں ہے، تو پھر قیاس کو ترجیح دی جائے گی، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن یہ سارے احناف کا نظریہ نہیں ہے، یہ ایک امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے حضرت عیسیٰ بن ابان، اور پھر ان کی پیروی میں علامہ بزدوی اور امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز کو اختیار کیا کہ اگر اس خبر واحد کا راوی غیر فقی ہے اور قیاس کے مخالف ہے اس کی حدیث، تو پھر اس کو حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور قیاس کو فوقیت دی جائے گی۔ لیکن یہ سارے علماء کا نظریہ نہیں ہے، علماء احناف کا یہ نظر تمام علماء احناف کا نظریہ نہیں ہے، یہ بعض کا نظریہ ہے۔ لیکن حقیقت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک خواہ کوئی بھی خبر واحد کس کا راوی فقی ہو یا غیر فقی ہو، ہر صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قیاس اسی صورت میں امام صاحب استعمال کرتے تھے جب اس کے بارے میں کوئی حدیث مروی نہ ہوتی،
کوئی چیز روایت نہ ہوتی تو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر کسی نص کے اوپر قیاس کر کے مسئلہ مستنبط فرماتے تھے، ورنہ اکثر علماء احناف کا، بعد والے علماء کا یہی نظریہ ہے کہ اگر فقی ہو یا غیر فقی ہو، خبر واحد اگر موجود ہوگی تو اس کو قبول کیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور آخر میں ایک گزارش یہ کر دوں کہ بہت سی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف روایات ایسی منسوب کی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کی قبولیت کے جو شرائط ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کڑی شرائط رکھی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ حدیث قرآن اور حدیث مشہورہ کے مخالف نہ ہو، وہ حدیث عموم بلوہ کے مخالف نہ ہو، وہ حدیث صحابہ کرام نے ضرورت کے ہونے کے باوجود بھی استعمال نہ کی ہو، یا وہ حدیث کا راوی خود ہی اپنی حدیث کے خلاف فتویٰ دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ اور دوسرا، ممکن ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صاحبین جو آپ کے دو شاگرد ہیں ان کے اندر بھی بہت سی صورتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 150 ہجری میں وصال کر گئے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 32 سال بعد ان کا وصال ہوا، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 39 سال کے بعد ہوا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں جو احادیث ان کو نہیں ملی تھی تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں قیاس کیا، امام صاحب نے اپنا فقہی مسئلہ مستنبط کر دیا کسی نص کی وجہ سے، اور جب بعد میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا عرصہ زندہ رہے اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 39 سال زندہ رہے، تو ان کے پاس وہ احادیثیں پہنچ گئی، ان کو وہ حدیثیں مل گئی، تو پھر انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فقہی مسئلہ سے اختلاف کرتے ہوئے ان حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان احادیث پر عمل کیا اور انہی کو ہی اپنا عقیدہ بنایا۔ اور آپ یہ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ ہر محدث، ہر فقی کا یہی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے قول کے مخالف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مل جائے تو پھر حضور کا ارشاد ہی ہمارا مسلک ہوگا، ہمارا فقی کا مسئلہ وہی ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے امام صاحب کی طرف یہ چیزیں جو منسوب کی جاتی ہیں بعض تو درست ہی نہیں ہیں، اور اگر درست ہیں تو اس کی یہی توجیہ ہو سکتی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک اس وقت تک ان کو احادیث پہنچی نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے کوئی فقہی مسئلہ کسی اور نص کی وجہ سے مستنبط کر لیا۔ لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ بہت سا عرصہ ان کے بعد زندہ رہے اور وہ احادیث طیبہ جو ہے وہ ان کو پہنچی، انہوں نے حدیثیں سنی اور پھر انہوں نے اپنا مسلک اسی کو بنایا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور حضور کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔